السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسا بہترین اس نے انتظام کیا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، ایک آدم سے بنایا اور اس کے بعد تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں کیسے بناتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، بناتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی ماں کے پیٹ میں، کیونکہ سب کو خطاب ہے تو اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی نت نئی اور متنوع قسم کی تخلیق میں۔ متنوع قسم کی تخلیق کا مطلب تھوڑی گاڑی اردو ہے، اس کو سورہ حج میں اللہ نے بتایا نا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، تم مٹی سے نطفہ بنتے ہو، پھر تم جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتے ہو، یہ ایک نئی تخلیق ہے۔ پھر جمے ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ گوشت میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ ایک نئی تخلیق ہے، اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک نئی تخلیق ہے۔ پھر بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے، بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے تدریجاً مختلف مراحل میں، اور ہر مرحلہ دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل اس سے بہت زیادہ فرق ہے دونوں مرحلوں میں۔ اس طرح سے تمہیں پیدا کرتا ہے فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں۔ تین اندھیرے کیا ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، یعنی پیٹ کے اندر بھی نہیں ہوتا بلکہ پیٹ کے اندر رحم ہے، اس رحم میں ہوتا ہے۔ پھر رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تین پرتیں ہیں جن کو قرآن تین اندھیروں سے کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ لائٹ آنے سے رکاوٹ بنتی ہے نا، یعنی جتنے پردے ہوں گے تو اتنا ہی زیادہ اندھیرا ہوگا۔ تو ایسے اندھیروں میں جہاں ذرہ برابر روشنی نہیں ہے، اور پروڈکٹ کیا تیار ہو رہی ہے۔ آپ بتائیں کسی فیکٹری میں لائٹ چلی جائے تو کچھ چیز تیار ہو سکتی ہے؟ اس میں کچھ بھی تیار نہیں ہوتا، سارے مزدور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اتنے گھپ اندھیروں کے اندر جہاں ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور میں ایسی شاہکار مخلوق تیار کر رہا ہوتا ہوں جس کو انسان کہا جاتا ہے، چلتا پھرتا دیکھتا بولتا ایسی مخلوق۔ تبھی اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ایتھیس اور ملحد کہتے ہیں نا خدا ہمیں نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں ہے، آئے نا کہاں ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارے سامنے، یہ نظر کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ یعنی کیسی بلاغت ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں اس طرح سے تمہیں نئی نئی تخلیقات میں تبدیل کر کے بنا رہا ہو اور اندھیروں میں بنا رہا ہو، تو کمبختوں تمہیں پھر بھی خدا نظر نہیں آ رہا، پھر بھی تم کہہ رہے ہو یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ۔ ذالکم اللہ، ذالکہ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، یہ ہے جو یعنی بالکل تمہارے سامنے ہے، تم کیوں کہتے ہو ہمیں خدا نظر نہیں آتا؟ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اور پھر وہی قرآن کا دعویٰ، وہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اسے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، بلکہ تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے جذبہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی ہوتا ہے۔ سوسائٹی اس کو خدا کا باغی بنا دیتی ہے، مادی ترقی اس کو خدا کا باغی بنا دیتی ہے، اور خواہشات کی غلامی اس کو خدا کا باغی بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں جا رہے، کوئی ہے جو تمہیں ایسے رب سے دور کر رہا ہے، جو رب تمہارے سب سے قریب ہے، جو تمہیں ماں کے پیٹ میں اس طرح سے بنا رہا تھا۔ کوئی طاقت ہے، اس طاقت سے ہوشیار ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ طاقت کلچر ہو سکتی ہے، وہ شیطان ہے، وہ تمہاری خواہشات ہیں، وہ پروپیگنڈا ہے، وہ ملحدوں کی فضول دلائل ہیں، وہ ڈارون کی تھیوری ہو سکتی ہے جو 200 سال کے بعد بھی اب تک ثابت نہیں ہو سکی۔ تو کوئی بھی چیز جو تمہیں خدا سے دور کر رہی ہے تو تم اس سے ہٹ جاؤ۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یعنی تم خود نہیں جا رہے، کوئی طاقت ہے جو تمہیں لے کے جا رہی ہے، تو اس طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوئی تحریک ہے تو اس سے جان چھڑاؤ اور اپنے خدا کی طرف آؤ اور خدا سے لو لگاؤ۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ایک اشکال ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنے قدرت کے دلائل بھی دے رہا ہے، تجھے کیا پڑی ہے کہ لوگ تجھے مانیں؟ آج ملحد لوگ بھی اعتراض بہت کرتے ہیں، بے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے بھی بالفرض تو اس کو کیا پڑی ہے کہ لوگ اس کو مانیں اور اس پر ایمان لے کر آئیں اور نماز قائم کریں، اور نماز قائم نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ تو اگر کوئی گاڈ ہے بھی تو بڑا براڈ مائنڈڈ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ کیوں ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس کو مانیں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، بھائی تم اگر انکار کرو گے نا اس کا
تو اللہ غنی ہے، اللہ کو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ولا یرضا لعبادہ الکفر، وہ بندوں کے کفر سے خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ بندے جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر، تو پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں نا، تو یہ ناشکری ہے. اور ناشکری دنیا میں کسی سمجھدار آدمی کو پسند نہیں ہوتی، تو خدا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے اس کے غضب کو جوش آتا ہے، اس لیے وہ غضبناک ہوتا ہے کہ اس کو کفر پسند نہیں ہے، اس کو انسان کی شکر گزاری پسند ہے. نقصان اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر تم شکر نہ کرو اور کفر کرو، اس کا کچھ بھی نہیں خراب ہونے والا. لیکن اس کو چونکہ پسند نہیں ہے لہذا وہ اس پہ تمہیں سزا دے گا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں، تم اللہ کا کیا فائدہ پہنچا دو گے. لیکن اللہ تم سے خوش ہوگا. يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ اس شکر پہ، اس شکر کو پسند کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو. تمہارے لیے اس نے کفر کے بجائے شکر کو پسند کیا ہے. تو یہ اللہ کی، اب اللہ کس چیز کو پسند کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ہم ملحدوں سے تھوڑی پوچھیں گے، تو ہم اللہ سے پوچھیں گے نا. اب جو ایتھیس لوگ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو کیا پڑی ہے، بھائی یہ تو ہم اللہ سے پوچھیں گے. تم کیسے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کر سکتے ہو جو اللہ نے نہیں کی ہے؟ تو ہم اللہ اگر کہہ دیتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم شکر کرو کفر کرو، نہ میں شکر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہوں نہ میں کفر کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہوں. تو اگر اللہ کہہ دیتا تو ہم مان لیتے. لیکن جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ تمہارے شکر سے کوئی فائدہ ہے نہ تمہارے کفر سے کوئی نقصان ہے، لیکن اتنی بات ہے میری ایک صفت ہے. اللہ کی صفات تو اللہ ہی بیان کرے گا نا. تو میری صفت یہ کہ نافرمانی سے مجھے نفرت ہے اور فرما برداری سے مجھے محبت ہے. جو فرما برداری کرے گا تو میں خوش ہوتا ہوں، نافرمانی کرتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور مشرکین کا یہ دعویٰ کہ یہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارا بوجھ قیامت کے دن اٹھا لیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے. جیسے آج بھی مشرک کہتے ہیں، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں کہ بزرگ جو ہمیں بخشوا دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، کوئی وزن اٹھانے والا نفس کسی دوسرے نفس کا وزن نہیں اٹھائے گا. کوئی انسانی جان کسی دوسری انسانی جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. یہاں بوجھ اٹھانے سے مراد ہے کفر کا بوجھ، کیونکہ یہ بات قرآن سے بھی اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی کافر نہ ہو، مومن ہو، تو پھر گناہوں کی معافی میں سفارش کا بھی اللہ نے دروازہ رکھا ہوا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، شہداء کے ذریعے. تو کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے لیکن پھر سفارش کی وجہ سے ان کی سزا میں تخفیف ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اہل ایمان میں سے کہ ان کے کچھ گناہ تھے لیکن وہ کسی کی سفارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گناہ ہی اللہ معاف کر دے. تو یہ تو پھر قیامت میں اس کی تفصیل تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر کی جائے گی نا دوسری آیتوں سے ٹکرا نہ رہی ہو. اس لیے تمام علماء کا جو اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے جو کافر ہے نا، جو مشرک ہے، جو کیونکہ وہ کفر کرتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ ہمیں بخشوا دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میرا انکار کر کے آؤ گے تو بخشش کا دروازہ بند ہے، پھر کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ کفر والا بوجھ. تو اس لیے ایمان تمہیں لانا پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم نے جانا اپنے رب ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کر کے آئے وہ تمہیں اس کی خبر دے دے گا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو جو تمہارے سینوں کے راز سے بھی واقف ہو وہ تمہاری بدعملی سے واقف نہیں ہوگا کیا؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، دیکھیں اللہ نے توحید کے کتنے بہترین دلائل دیے. اس کی بھی دلیل اللہ نے دے دی کہ اولاد اللہ کی نہیں ہے، کیسی بہترین دلیل دی. پھر اللہ نے اس کی بھی دلیل دی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب ملے، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ تم نے خود سے کیسے گڑھ لیا. اب اللہ ایک اور دلیل دے رہے ہیں جس کو الزامی دلیل کہا جاتا ہے. الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی دلیل مان نہیں رہا تو ہم کہتے ہیں فلاں موقع پر تو تم اسی دلیل کی بیس پہ یہ عمل کر رہے تھے، تو اس وقت یہ دلیل نہیں تھی کیا؟ یعنی کوئی، جیسے اس کی مثال ہے کوئی آدمی چوری کے خلاف بات کر رہا ہو، چوری بری چیز ہے، تو لوگ کہتے ہیں اگر اتنی بری ہے تو خود کیوں چوری کر رہا تھا بھائی؟ تو اس وقت تو جو ہے جب تجھے موقع ملا تو نے چوری کی، اس کا مطلب تیری نظر میں چوری بری نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ نے اب یہ اس طرح سے مشرکین پہ رد کیا کہ تم ان بتوں کو مانتے ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی عذاب میں پھنستے ہو نا تو تمہارا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تم خالصتاً اللہ کو پکارتے ہو. اس وقت کیوں پکارتے ہو؟ پھر اس وقت بھی انہی کو پکارا کرو نا. جیسے جب
قرآن میں آتا ہے نا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، سمندر کی سفر میں ہوں اور چاروں طرف سے طوفان گھیر لے، تو اب ان کو پتا ہے کہ بھائی اب سچی مچی میں ہی مانگنا ہے تو اب وہ اللہ ہی دے گا، یہ نہیں دے سکتے، یہ کیا کریں گے ہم، تو ایسے عذاب میں تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، تو اس کا مطلب تمہارے دل میں بھی یہ بات ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیوں باپ دادا کی اندھی تقلید میں جہنم کی آگ خرید رہے ہو پھر؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف متوجہ ہو کے، بھول جاتے ہیں ان بتوں کو، ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ اس کو نعمت عطا کر دیتا ہے اپنی طرف سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، یعنی اس مصیبت کی طرف اللہ کو پکار رہا تھا یا خود اس اللہ کو پکار رہا تھا، یہ سب بھول جاتا ہے۔ یعنی یدعو ما کان یدعو الیہ من قبل سے مراد، ما سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مصیبت بھی ہو سکتی ہے نا، تو مصیبت کو پکارنے کا مطلب اللہ کو پکار رہا ہے مصیبت کی طرف، تو وہ بھول جاتا ہے، یعنی دوبارہ شرک پہ آ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے تو اس وقت صرف اللہ کو پکارا تھا، اس کا مطلب مصیبت دور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس وقت بھول جاتا ہے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور ٹھہرا لیتا ہے اللہ کے لیے دوبارہ سے شریک، پھر آ جاتا ہے اپنے انہی معبودوں کے سامنے جھکنے کے لیے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِي، یہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کہتا کہ لوگوں جب میں مصیبت میں تھا میں نے ان کو پکارا کوئی بھی کام نہیں آیا، میں نے اللہ کو پکارا اس وقت، اس کا مطلب اللہ ہی کام کر سکتا ہے، تو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لاتا نا، لیکن دوبارہ آ کے بت پرستی کے راستے پہ لگ جاتا ہے، تو اس کے عمل کو دیکھ کے لوگ اور گمراہ ہوتے ہیں کہ یہ آدمی مصیبت سے نکل کے بھی ان بتوں میں الجھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کانفیڈنٹلی ان بتوں کو مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ان بتوں میں کچھ اور ان معبودوں میں بھی کچھ جان ہے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے اس عمل سے انسان گمراہ ہوتے ہیں، تو جب گمراہ ہوتے ہیں تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے، وہ کیا ہے؟ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے نبی اس سے کہہ دیجئے تو اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لے چند دن، وہ فائدہ کیا ہے کہ بھئی مشرک بن کے زندگی گزارو گے تو کلچر کو فالو کرو گے، کلچر کو فالو کرو گے تو لوگوں کی مخالفت نہیں ہوگی، خاندان اور پرمپرا وہ ساری چیزیں باقی رہیں گی، خاندانوں میں رشتے ناتے ہوں گے، آج یہی ہے نا، ہم ہندو سے کسی سے کہتے ہیں بھئی توحید کے راستے پر آؤ، عیسائیوں سے کہتے ہیں توحید کے راستے پر آؤ، تو جواب میں کیا کہتے ہیں، یار ہم اپنا مذہب چھوڑیں گے تو پورے خاندان سے کٹ جائیں گے، بیویوں میں طلاقیں ہو جائیں گی، بچے رل جائیں گے۔